الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کوشش کیجیے گا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں تاکہ علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہو اور توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر خازن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی نازل کی گئی۔ اس سے مراد یہ کہ جس سورہ مبارکہ کی آیات سب سے پہلے مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ جی ہاں، اس سورہ مبارکہ کے نام رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، قوف کے ساتھ 2 نقطوں والا۔ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ احادیث طیبات میں اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل سایہ کیے ہوئے ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ فرمایا پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محرومی کی صورت میں حسرت یعنی افسوسناک ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ دوسری روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں ہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ میں ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ شعب الایمان میں حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں 3 دن شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین السامعین، قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ بقرہ کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی جو ناشکریاں ہیں، پھر بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں جیسے بچڑے کی پوجا کرنا،
سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق شہید کرنا، اپنے وعدوں کی پاسداری نہ کرنا یعنی وعدوں کو توڑنا، یعنی ایک وعدہ کیا پھر وہ توڑ دیا، دوسرا کیا پھر وہ توڑ دیا، تیسرا کیا پھر وہ توڑ دیا، اس طرح اپنے وعدوں کو توڑ دیتے تھے۔ اسی طرح گائے وغیرہ کا ذبح کرنے کا واقعہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل نظریات اور عقائد جو تھے ان کی خباثتوں کو اس سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ یعنی مطلع کر دیا گیا، انفارم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں مختلف حوالے سے مضامین بیان کیے گئے، مثال کے طور پر قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ یہ اگلی آیات بینات جب سورہ بقرہ کی ہم سماعت کریں گے اگلے سلسلے میں تو اس میں یہ آئے گا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک سے حقیقی ہدایت کا حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان کیا گیا، اور ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت لانے کے بارے میں مطالبہ کیا گیا کہ ان سے اس چیز سے عاجز ہونے کا پھر بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کرنا، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کی وجوہات بیان کی گئیں۔ عبادت و معاملات، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر یعنی اسلامی مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے، والدین، رشتہ دار، یتیموں کے ساتھ اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور معاملات کرنے، نکاح و طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے اور شراب، سود، جوا، حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے اور دیگر معاملات میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا۔ اس میں تابوت سکینہ اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بھی بیان کیا گیا اور طالوت کی جنگ کو۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا ثبوت پر حضرت سیدنا عزیر علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کو پھر دوبارہ زندہ کرنے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، گناہوں سے توبہ کرنے والے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ ناظرین و سامعین، سورہ بقرہ کی اپنی سے پہلی جو سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ جو تھی اس کے ساتھ کچھ مناسبت بھی حاصل ہے۔ وہ یوں کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو ایک دعا تعلیم کی گئی، دعا سکھائی گئی، دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ سورہ بقرہ میں پھر کامل ایمان والے لوگ اور مشرکین، منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا جو طرز عمل ہے، نیز معاشرتی زندگی کے یعنی زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو ذکر کر کے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اس میں سے صراط مستقیم کون سا ہے اور کفار کا
اور برا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ راستہ کون سا ہے، یہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ پڑھنے سننے سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔